کہ جس کو محسوس نہیں ہوگی وہ زندہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ زندگی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جسم میں توانائی ہے، خون کی گردش ہے، برین کا جسم کے ساتھ کنیکشن۔ اوکے، اس سے پہلے میں آپ کو سارا پروسیس سمجھا دوں کہ آنکھیں آپ کی بند ہوں گی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، آنکھیں آپ کی بند ہے، پوچھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے 4:30 بجے سے پہلے، تو وہاں ایک کنفیوژن اسٹیٹ کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ہم ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کے مائنڈ نہیں دیکھا، اور مائنڈ کو سمجھنے کے لیے بھی بڑے لمبے عرصے کا ایک پڑھنا پڑتا ہے، کانسیپٹ بلڈ اپ کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں الیکٹریکل امپلس ہوتے ہیں، اور وہ الیکٹریکل امپلس نرو میں جانے کے بعد کیمیکلز میں تبدیل ہوتے ہیں، اور ان کیمیکلز کی وجہ سے ہم اس دیکھی ہوئی چیز کو اچھا محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، افسوس محسوس کرتے ہیں، غم محسوس کرتے ہیں۔ یہ سارا کھیل جو ہے وہ الیکٹریکل امپلس اور کیمیکلز کا ہے۔ اس لیے دوائیاں دی جاتی ہے ڈپریشن میں، اس میں بھی کیمیکل ہوتا ہے۔ تو وہ جو برین کے کیمیکلز میں امبیلنس ہوتا ہے، مختلف برین کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں اس کو، اس بیلنس کو ریسٹور کیا جاتا ہے دوائیوں سے۔ جب ڈپریشن اس دوائی کو آج اس وقت بنا سکتا ہے، وہ دوائی ابھی نہیں بنی، وہ آپ کا دماغ اور آپ کا جسم اس دوائی کو بنا سکتا ہے، صرف اسے صحیح کمانڈ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب چونکہ ہم دماغ پہ آ گئے تو پہلے سمجھ لیں دماغ کیا ہے۔ برین 3.5 پاؤنڈ کا ایک جیلی لائک سبسٹنس ہے، جیلی کی طرح۔ آج آپ جب جائیں گے کھانا کھانے تو وہاں پہ بھی جیلی ہوگی۔ تو یہ جیلی لائک سبسٹنس ہے، اور اس کے اندر الیکٹریکل امپلس ہے، برین پلسیٹ کرتا ہے جس طرح ہارٹ بیٹ کرتا ہے، اور اس پلسیشن کو سائنسدان 4 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے بیٹا، دوسری ہے الفا، یہ سارا آپ کو چارٹ پہ دیا ہوا ہے، تھیٹا اینڈ ڈیلٹا۔ یہ 4 کیٹیگری ہے، اس کی رینجز ہیں مختلف، مگر یہ مشکل کام اس وجہ سے ہے کہ یہ پروگرامنگ میں تھوڑا سا وقت تو زیادہ نہیں لگتا، مگر اس کو کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے وقت چاہیے، مجھے بھی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور وہ وقت اس وقت ہوگا جب ہم تیزی سے چلیں گے۔ مگر جب آپ نے آنکھیں بند کی تھی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ کی برین فریکوینسی الفا ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چیک کیسے کیا جائے؟ اس کو چیک کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو چیز اس کو چیک کرتی ہے اسے کہتے ہیں الیکٹرو انسیفلوگراف، کیونکہ یہ جانا گہرائی میں ہے اور سونا نہیں ہے۔ جاتے تو الفا میں سب ہے مگر سو جاتے ہیں، آپ نے سنا نہیں ہے۔ آپ کی ایسی کیفیت ہو کہ غنود کی تاری ہو، نہ آپ جاگ رہے ہو نہ آپ نیند رہے ہو، اس کے درمیان جو اس کو کہتے ہیں انگریزی میں پری سلیپ سٹیٹ، بالکل وہ پوائنٹ، وہ بارڈر جس کو کہتے ہیں جہاں سے آدمی داخل ہوتا ہے نیند میں، اس بارڈر پہ اگر آپ رک سکیں تو اس وقت آپ میں وہ قوتیں ہیں، وہ طاقتیں آپ کے پاس کہ جس کا آپ گمان نہیں کر سکتے۔ تو وہ آپ اس لیے ملی مجھے، ان میں سے ایک مشین میرے پاس تھی۔ اس مشین کو ہم نے پھر ایک بڑا، میں آپ کو لنچ کے بعد انٹروڈیوس کراؤں گا، ایک بڑے ڈائنامک آدمی سے، الیکٹرانک انجینئر ہے، اس نے اس مشین کو اسٹڈی کر کے اس کے سرکٹس کو چیک کر کے انہوں نے سارے سرکٹس کے نمبر مٹا دیے تھے تاکہ اس کی کوئی کاپی نہ کر سکے۔ ان سارے سرکٹس کو کر کے پاکستان میں ان صاحب نے وہ مشین بنائی۔ لنچ میں اگر آپ نے کچھ لوگ جلدی فارغ ہو جائیں لنچ کے بعد تو ادھر آ جائے گا، تو وہ مشین یہاں پہ رکھی ہوئی، وہ آپ ذرا میجر کیجیے گا کہ آپ کتنی جلدی نیچے لیول آپ کا آتا ہے۔ یہ بایو فیڈ بیک مشین یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، یہ بنوائی۔ اس کو چیک کریں گے آپ کہ آپ الیکٹروڈ ہوں گے، انگلی پہ لگائیں گے، آنکھیں بند کریں گے، اب آپ دیکھیے کہ آپ اپنا گراف یہاں سے یہاں کتنی دیر میں لائیں۔ اگر آدھے گھنٹے میں لائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ آج اگر 20 منٹ لگتے ہیں، روز پریکٹس کرتے کرتے ایک دن وہ آئے گا کہ آپ 2-3 منٹ میں یہاں سے یہاں سفر کریں اور جاتے رہیں۔ اسی کی ٹریننگ کا نام ہے، بایو فیڈ بیک ٹرین کرتا آدمی اپنی برین کو فریکوینسی کو نیچے لے آئے۔ اس کو ہم اپنے کلچر کے حوالے سے مراقبہ کہتے ہیں۔ صوفیزم میں ہے یہ مراقبہ، اور بہت سے سکولز آف تھاٹ میں۔ تو اب ہمارا سفر اس دنیا سے جو کہ مادی دنیا ہے، اس دنیا میں جائے گا جو غیر مادی دنیا ہے۔ الفا اور اس کے بعد کے جتنے لیولز ہیں اس کو نان فزیکل ورلڈ کہتے ہیں، انکپوریل ورلڈ کہتے ہیں۔ بہت سارے
سارے نام ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ نام اس کا ہے آلٹر اسٹیٹ آف کانشیسنیس. جو لوگ ڈرگس استعمال کرتے ہیں، ہیروئن، LSD، ماری، اپنے برین کو ٹرین اس طرح کریں کہ جب ہمیں کسی گول کو اچیو کرنا ہو، کسی مسئلے کو حل کرنا ہو، کوئی کلائنٹ ہاتھ میں نہیں آ رہا، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، وہ پیسے نہیں دے رہا، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی اور مزید پرابلم ہے، باس کے ساتھ آج پیشی ہے، آج چھٹی کی درخواست، آج پروموشن کی بات ہونی ہے، آج ایک بہت بڑی پریزنٹیشن دینی ہے، اس کے لیے ہم پہلے سے اپنے برین کو پروگرام کر لیں کہ یہ کام کو بتاؤں گا کہ کیا ٹیکنیک اپلائی کرنی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی گول کو حاصل کرنے کے لیے. اب ہوگا یہ سارا جو عمل ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ میں آپ سے کہوں گا آپ اپنی آنکھیں بند کریں، آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے، اس کے بعد میں 50 سے گنتی گنوں گا، آپ صرف میری آواز سنیں گے. بیک گراؤنڈ میں خاص قسم کا ساؤنڈ ہوگا، وہ ساؤنڈ جو ہے وہ ضروری سمجھے، وہ ساؤنڈ 16 3 دفعہ کہوں گا، پھر 15 15 15 اور کچھ نہیں کہوں گا. ہر نمبر 3 دفعہ میں دہراؤں گا اور آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے مائنڈ میں ہر نمبر کو 3 دفعہ دہرائیں، بولنا نہیں. جب 1 میں پہنچوں گا تو آپ خود ہی محسوس کرنا ہے. پھر دیکھیے کسی نے ہاں اس میں 2 چیزیں بڑی اچھی تھی ممی فلم میں، ایک ہیروئن اور ایک پیرامڈ. پیرامڈ جو ہے اسے احرام مصر کہتے ہیں اور اس کے بڑے تجربے ہوئے، دنیا میں بڑے لوگ اس کے دیوانے ہیں. اور اس میں کچھ باتیں بڑی عجیب و غریب سامنے آئی ہے کہ اگر اس کی ایگزیکٹ جو سائز ہے اور کیلکولیشن ہے، اگر اسی کیلکولیشن سے اگر آپ پیرامڈ بنا کے رکھ لیں تو اس کے نیچے اگر آپ ایک ریزر یا اپنا شیونگ جو ریزر ہوتا ہے اس کو رکھیں تو وہ بہت عرصے تک آپ وہ ریزر استعمال کر سکتے ہیں، اس کی جو دھار ہے وہ خراب نہیں ہوگی. چھری اگر آپ رکھیں تو آپ کو تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو چھری ٹھیک رہے گی ویسی ویسی اگر اس کے نیچے رکھی جائے. مسئلہ ہے اس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن کا، اس کے بڑے فوائد ہیں. اور وہ کرتا یہ ہے کہ یہ جو کیلکولیشن اس کی کیلکولیشن کے بیسس پہ یہ جو توانائی اس کائنات میں موجود ہے اس کو کنزرو کرتا ہے، ڈسپیٹ نہیں کرتا، انرجیز لوز نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی، اس میں جمع رہتی ہے. تو آپ نے تصور کرنا ہے کہ یہ آپ کا ایک بہت بڑا پیرامڈ ہے، اور پیرامڈ کہاں ہے؟ اس کائنات کا جو سینٹر ہے وہاں پہ، اور آپ نے اس پیرامڈ میں داخل ہونا ہے. اب ہو سکتا ہے ان کا پیرامڈ لکڑی کا ہو، ان کا ہیرے کا ہو، ان کا سونے کا ہو، ان کا چاندی کا ہو، ان کے پتھر کا ہو، ان کی مٹی کا ہو، ان کا شیشے کا ہو، ڈزنٹ میٹر. کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پیرامڈ ہے اس کا شیپ، کیونکہ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں ٹائم ٹیبل کا. پرائز بانڈ کے نمبر دیکھ لیے، شیئر مارکیٹ دیکھ لی، یہ سب چیزیں نہیں کرنی. کیونکہ میری اپروچ یہ ہے کہ اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو آپ پرائز بانڈ پہ فوکس نہ کریں، آپ اسٹاک پہ فوکس نہ کریں، آپ فوکس کریں آپ کے پاس پیسہ ہے. کہاں سے آتا ہے یہ اس کی مرضی کو کہیں سے دے دیا. ٹنل کے بعد آپ کا نیکسٹ روم جو ہے وہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ روم ہے اور سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے وہ ہیلنگ روم ہے. پھر اس کے بعد آپ کا بیڈ روم ہے اور آخری کمرہ جو آپ کا ہے وہ آفس ہے. اب ان کو میں ذرا تو سمجھا دوں. ہر کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ کمرہ موجود ہے. یہ کمرہ باہر سے کیسا، یعنی اس کی انٹرنس کیسی آپ نے سوچنا نظر نہیں آئے. اٹ از تھنکنگ، یو جسٹ تھنک آئی ایم اسٹینڈنگ. آرٹ گیلری میں دیوار پہ پیکس ہیں کھوٹے جہاں تصویریں ٹانگیں گے. ہر پیک کے اوپر ایک اسپاٹ لائٹ ہے جس کا شیپ پیرامڈ ہے. جب آپ کوئی تصویر ٹانگیں گے تو وہ لیمپ روشن ہو جائے گا اور وہ تصویر ایک دم نمایاں ہو جائے گی، جیسے کہ آرٹ گیلریز میں ہوتی ہے. آپ سونار کے پاس جاتے ہیں، جیسے داخل ہوتے ہیں جویلری کی دکان میں، اس نے بٹن سے ساری لائٹ روشن کر دی. اب وہ سونے کا سیٹ ایک دم سے نمایاں ہو گیا اور اتنی چمک پیدا ہوگی کہ پھر وہ چمک آپ کی آنکھوں تک پہنچی. آنکھوں سے برین میں ایک سگنل گیا، فوراً ایک فیصلہ ہوا کہ یہ خرید. یہ اس روشنی کی وجہ سے. اگر وہ لائٹ نہ ہوتی اتنی تیز تو شاید آپ اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں. یہ کمرہ بہت اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کمرے میں ہمیشہ آپ ایک دایاں پیر پہلے اس کمرے میں پہنچیں گے. ہلکی سی روشنی ہے اور ایک سیمی آرچ ٹیبل ہے اور اس کے پیچھے 3 سائے ہیں، شیڈو ہے.